نبی پاک سرور عالم دے مدینے تے مشرکاں نے حملہ کرن دا پروگرام بنایا. حضور نے صحابہ نال مشورہ کیتا کہ بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں مدینے. کی کیتا جائے؟ مشورہ دیتا گیا یا رسول اللہ جس پاسو آ رہے ہیں اس پاسے خندق کھود دیتی جائے. ادھر ساڑھے بندے تیر لے کے کھلوتے ہو تاکہ وہ خندق عبور نہ کر سکیں. خندق کھودنی شروع ہوگی. صحابہ عرض کر دے رہے یا رسول اللہ خندق کھود دیا ایک پتھر آ گیا ہے بہت بڑا. بڑی کوشش کی تھی یا رسول اللہ وہ چٹان ٹوٹ دی نہیں. تو میرے نبی نے فرمایا تو کو نہیں ٹوٹ دی میں توڑ دینا. صحابہ نو پتا سی ساڑھا نبی ہو نبی ہے زمین تے کھلو کے چان توڑ لینا ہے چٹان کی جائے. حضور نے فرمایا مینوں دیو کدال میں توڑنے. یہاں میرے بل ویکھیو حضور نے کدال پکڑی تے پتھر توڑن واسطے حضور نے باما اوپر کیتیاں. نبی پاک نے صحابی نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ رو فرماندے نے مینوں اچانک خیال آیا کہ نبی پاک ان بازو اوپر کر رہے نے نا تے حضور دا کرتا ذرا اوپر ہوئے گا بازو چکن گے نا کرتا ہوتا ہوئے گا تے میں خندق وچ لیٹ کے نا تے رسول دا پیٹ دیکھا میرے کملی والے دا پیٹ کیسا ہے. جابر بن سمرہ کہندے نے میں لیٹ گیا حضور نے باما چکیاں تے میری چیخ نکل گئی پیٹ کی نظر آنا سی حضور نے پیٹ تے پتھر بدے ہوئے سب. میں سمجھ گیا میرے کریم آقا فاقے چنے پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے حضور نے کھانا نہیں کھاتا. میں رینگ کے پیچھے نکلیا دوڑ کے گھر آیا مدینے تے بیوی نو کہندے نے میں اکھاں نال پتھر ویکھے نے معلوم ہوندہ ہے سرکار فاقے چنے. کوئی گھر بھی چیز ہے آج رسول اللہ دی دعوت نہ کریے. بیوی کہن لگی ساڑھا مقدر ساڑھا نصیبہ رب دا مائی ساڑھے بیڑے آئے گا. ایسا کرو تھوڑے جے جاؤ پہ نے 4-5 بندیاں دی روٹی پک جائے گی میں چکی پیس لینی ہوں تے تسی اے بکری ذبح کر اللہ بکری اور دے گا. اے بکری دا گوشت بنانے ہیں تے تسی حضور نے جا کے دعوت حضور نے دعوت تے رد کر دے نہیں قبول کر دے نہیں. حضرت جابر نے جلدی نالنا بکری ذبح کی. آپ دے 2 بیٹے سن چھوٹا بیٹا کھیلن گیا سی باہر بڑا بیٹا گھر سی. آپ بکری ذبح کر کے گوشت بنا کے رسول اللہ نو دعوت دین واسطے چل پائے. بیوی نے آواز دیتی جابر آٹا بہت تھوڑا بنے گا زیادہ 4 یا 5 بندے روٹی کھان گے. تسا نبی پاک دے کان وچ آکھیو کہ یا رسول اللہ تسی آوے ہو نال 2-3 غلام اور لے آوے ہو اتنا ہی انتظام ہوئے گا تے باقی میں گوشت بنا لانگی. حضرت جابر نے آکھیا ٹھیک ہے. جابر حضور دی خدمت بھی دعوت واسطے چلے گئے. چھوٹا بیٹا گھر آیا انہیں ویکھیا گوشت پہ ہے وڈے بھائی کو پوچھتا ہے گوشت کس دا ہے. انہیں آکھیا بکری دا. کہندہ بکری نو کیوں ہے ابو نے ذبح کیتا ہے. معصوم بچہ کہندہ ہے کیویں ذبح کیتا ہے. انہیں آکھیا میں تن دسنا ہے. وڈا بھائی چھوٹے نو لے کے نا چھت تے چڑھ گیا تے لٹا کے نا تے گلے تے چھری پھیر دیتی. معصوم انہوں تے نہیں پتا کہ میں ماں نے آکھیا میں دسدا پیا اس طرح ابو نے ذبح کیتا ہے. بھائی دیاں چیخاں سن کے نا تے ماں نے آواز دیتی وہ کی پیا کرنا بھائی نو کی کیتا ہی. انہیں سمجھیا میں تے بھائی نو مار دیتا ہے. ماں میں نو مارے گی ابو مارے گا. انہیں مکان تو چھلانگ لگا دیتی وہ بھی مر گیا. 2 ہی پتر تے دونوں نہیں اللہ شام کہن دیو خوشی دا تصور کوئی نہیں. وہ قربان جاما میں اس خاتون تو دونوں پتران نہیں اللہ شاہ چکے اندر 4 پائی تے رکھ کے چادر پا کے کہن دیئے مات روے رسول دی آمد دی خوشی خراب نہیں کرنی. آج مدینے والا ساڑھے ویڑے آئے گا رسول کھانا کھا کے چلے گئے زندگی پہ یہ بچیاں نو روماں گی مت تیری اکھاں چاسوان. اور نبی دے صحابہ نے سنو دس دیتا ہے ایک پاسے بچیاں نہیں لاشا پہیاں اور ایک پاسے نبی دی آمد دی خوشی ہوئے بچیاں دا غم بعد کرنا ہے مصطفیٰ دی خوشی پہلے کرنا. حضرت جابر دوڑ دے حضور دی بارگاہ چ گئے
قدم بوسی کر کے یا رسول اللہ آج میری دعوت قبول فرماؤ. حضور نے فرمایا جابر قبول ہے. جابر اور نیڑے ہو کے آقا تسی آوے ہو 2-3 سنگی اور لے آوے ہو. حضور نے فرمایا تیری دعوت قبول ہے. جابر خوش ہو گئے میں ان جا کے انتظام کراں. جو ہی چلے نا تو نبی پاک نے فرمایا بلال جی لجپال اے پہاڑی تے کھلو کے لشکر چ منادی کر جابر دے گھر دعوت. وہ پاکستانی مولوی ہوندا کہندا یا رسول اللہ رہ دیو غریب دی بھی کوئی عزت بھی ہے. میں کان وچ پیا کہنا 2-4 بندے تے 1500 دا لشکر ہے سارا لشکر لے کے آؤ گے. نہیں وہ صحابی سی انہوں پتا سی نبی مختار کولے. حضرت جابر رسول نو دعوت دے کے گھر آئے تے بیوی نہیں دسیا بدوں میں پتر مر گئے نے کدھرے رو نہ پوے حضور دی خوشی خراب نہ ہوئے. دعوت دے آئے ہو دے آئے قبول ہو گئی قبول ہو گئی. اگلی گل دساں بیوی نے آکھیا کی وہ نبی پاک نے بلال کو پورے لشکر منادی کرا دیتی ہے. بعض روایات ہزار دا لشکر دی بعض کہندے نے 1100 1200 1300 1400 1500 مختلف روایتاں مل دیاں نے. حضور نے تے سارے نو دعوت دے دیتی ہے. تے بیوی نے آکھیا تساں کان وچ نہیں آکھیا. حضرت جابر نے آکھیا اللہ دی قسم میں کان وچ آکھیا میں نہ آکھاں تاں وی کملی والا دل دیاں گلاں جاندا. تے بیوی نے آکھیا پھر غم کس گل دا ہے. جنہاں دی دعوت اساں کیتی ہے انہاں دا انتظام اساں کرنا ہے. جنہاں دی دعوت رسول نے کیتی ہے انہاں دا انتظام رسول نے. اے عقیدہ نا مدینے والے دے صحابہ دا. اچھا بھائی مسلمانوں جابر دی بیوی نے آٹا گدا ہانڈی رکھ دی تھی چولہے تے. کملی والے ان سج تاج کے نا تے غلاماں دے اگے اگے آ رہے ہیں. پورا لشکر میرے رسول دے پیچھے اگے اگے کلمے والا پیچھے پیچھے کلمہ پڑھن والے. گونج پئی ہوئی سی آری اتے آریا اے اگے میرا صلی اللہ پیچھے خلقت ساری. اگے میرا صلی اللہ پیچھے خلقت ساری. نبی کریم سرور عالم حضرت جابر دے گھر پہنچے پورا لشکر نال. امام الانبیاء دا استقبال کیتا جابر نے اور آپ دی بیوی نے. مرحبا اہلا سہلا سیدی یا رسول اللہ ست بسم اللہ کا بڑا کرم. تے نبی کریم سرور عالم نے نا جابر دی بیوی نو آکھیا ذرا آٹے تو کپڑا ہٹا. تے بی بی نے کپڑا ہٹایا تے نبی پاک نے چوک کے نا آٹے چ لعاب دہن سٹیا. تے جابر دی بیوی کہنے یا رسول اللہ تھوڑی جی ہانڈی چ بھی پائے ہو. روپیہ میں 10,000 انعام دینے شامی روٹی پکدی ہوئے تے مولوی اپنی بوڑھی نو آکے بڑھ ٹکنا چوک میں بھی تھوکنا. وہ آکے گی کنجرہ پران دفعہ ہو تھوک جا کے نالی تو آنگی تھوکنا کیا تیری تھوک وچ وبائے مصطفیٰ دی لو میں شفا. یا رسول اللہ تھوڑی آنڈی دی بھی برکت. رسول اللہ نے آنڈی بھی سنگی. نبی اکرم نے فرمایا ہاتھ پا کے آٹا کٹ دی رمی تے پکان دی رمی تے ڈوئی نال سالن نکال دی رمی پر جان کے نہ ویکھی چاہتی نہ پاوی پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. حضرت جابر دے پڑوس وچ ایک یہودن رہندی سی حضرت جابر دی بیوی دی سہیلی. وہ آپ دے گھر آئی نا تے ایڈا وڈا لشکر 1500 بندہ بیٹھا جی حویلی بھری ہوئی تے یہودن پوچھ دیے جابر دی بیوی کولو کہ اے لشکر تواڈے گھر کیوں آیا ہے. انہاں آکھیا دعوت کھان. کہندی یہ تے پکایا کی ہے. آپ نے فرمایا انی ہوئی ہیں ہانڈی نہیں لیندی پئی اے آٹا گن کے رکھے ہے. وہ کدے آٹا ویکھے کدے ہانڈی ویکھے کدے لشکر ویکھے. یہودن نے سوال کیتا حضرت جابر دی بیوی تے. شاعر اسلام جناب حفیظ جلندری نے
عجیب منظر کشی کی تھی۔ حفیظ کہتا ہے یہودن کہنے لگی تمہارے گھر میں تو ہے بس یہی 2-4 کا کھانا، تمہارے گھر میں تو ہے بس یہی 2-4 کا کھانا، کہاں سے آئے گا اس لشکر جلال کا کھانا۔ حضرت جابر دی بیوی مسکرائی، فرمان لگیاں تو یہودہ نے، تیری سوچ یہودیاں والی، تیرا ذہن یہودیاں والا، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، ہمارے مصطفیٰ کے سر پہ تو اللہ کا سایہ ہے، وہی ان کو کھلائے گا جو ان کو ساتھ لایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی۔ نبی پاک نے فرمایا 10 دیاں ٹولیاں بٹھا دیو، بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرو۔ کھانا شروع ہو گیا، 10 صحابہ دیاں ٹولیاں بن کے بیٹھ گئے۔ سارا لشکر جدوں کھانا کھا چکا، حضور نے فرمایا جابر ہن میں بھی کھا لوں۔ جابر رو کے کہندے یا رسول اللہ تے تسی ہوئے تے سارے براتی نے، یہ تے تواڈے طفیل پہ کھاندے نے، دعوت تے تواڈی ہے۔ حضور نے فرمایا پھر لیا میرا کھانا میں بھی کھاؤں۔ حضور نو سرخ رنگ دا دسترخوان بڑا پسند سی، ایک سرخ کپڑا حضور دے سامنے بچھایا گیا۔ حضرت جابر نے کھانا لیا کے حضور دے سامنے رکھیا، کھانا سامنے آ گیا تو نبی پاک نے فرمایا جابر جی آقا یار میری کوئی عادت بن گئی ہے، میں جدوں کھانا کھانا نا تے اپنی جوڑی ایک پاسے حسن نو بٹھانا ایک پاسے حسین نو۔ حسن حسین تے این کوئی نہیں، ذرا اپنے بچیاں نو بلا، میں جولی چ بٹھا کے کھانا کھلانا چاہتا۔ ہن جابر نہیں پتا وہ بچے مرے ہوئے نے، خوشی نال دوڑ کے اندر آئے، بیوی نو کہندے نے قسمت جاگ پئی آ، بچے کتھے نہیں؟ حضور کہندے نے میں جولی چ بٹھا کے تے کھانا کھلاواں گا۔ تے بیوی نہیں دسیا کہ بچے مرے ہوئے نے، حضور دی آمد دی خوشی خراب نہ ہوئے۔ بیوی کہندی یہ بچے نے کدھر شاید دور چلے گئے نے، تے حضور نو اگے بڑی دیر ہو گئی ہے، منت کر کے کھانا کھلا دیا۔ حضرت جابر واپس یا رسول اللہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، بڑی دیر ہو گئی آقا۔ حضور نے فرمایا مینوں کوئی جلدی نہیں، لشکر والے کھا چکے نے، میں انتظار کرنا ہے، بچے آ جان گے مل کے کھاواں گے۔ حضرت جابر پھر اندر جاندے نے، بیوی نو کہندے نے کس گھر بچے کھیلن جاندے نے، میں انہاں نو بلا کے لے آواں۔ بیوی نے اٹھ کے نہ تے منہ تے ہاتھ رکھ کے آکھیا ہمت کر کے گل سنو، بچے دنیا چ نہیں جے، دونوں بچیاں دیاں لاشاں اندر پئیاں، میں رسول دی خوشی نہیں خراب ہون دی تانوں نہیں دسیا، منت کر کے کھانا کھلاؤ تے پھر بعد وچ غم کران گے بچیاں دا۔ حضرت جابر واپس آ کے کہندے نے آقا میرے بچے بہت دور چلے گئے نے، آپ کھانا کھا لو۔ حضور نے فرمایا آ جان گے تو کھا لواں گے، مینوں انتظار کرن دے۔ حضرت جابر تے پتہ سی رسول دلاں دیاں گلاں جاندا ہے، یا رسول اللہ کدی انتظار کرو گے، میرے دو میں بچے مر گئے، بڑے نے چھوٹے نو ذبح کر دیتے اور خود چھلانگ لگا کے مر گیا ہے، تہاڈی کنیز نے خوشی تہاڈی خراب نہیں ہون دتی تے بچیاں دی لاشاں اندر پئیاں نے۔ رسول اللہ نے فرمایا واہ واہ جابر، اگر تو امتی ہون دا حق ادا کیتا ہے تے میں نبی ہون دا بھی حق ادا کراں گا، جب تک زندہ کر کے جھولی وچ بٹھا کے کھانا نہیں کھلاواں گا میں بھی کھانا نہیں کھاواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چل جابر مینوں لے چل۔ جابر کمرے چ لے کے آیا، رسول اللہ نے اتو چادر ہٹائی، دونوں معصوماں دیاں لاشاں پئیاں نے، نبی پاک نے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا قم باذن اللہ
نبی نے سینے نہ لا لے مسلے تے آگے ایک نو سجے پڑھتے بٹھایا ایک نو کھبے پڑھتے بٹھایا برکیاں توڑ توڑ کے بچیاں دے موج پارے دی اراضی آوان تے گردو نواہ والو جدو بچے کھانا کھا چکے نبی پاک نے فرمایا بچیوں خوش ہونا رو کی عرض کیتی آقا بڑی مہربانی بڑے کریموں پر جڑی بکری ابو ذبح کیتی ادھے دلتے ساڈا گزارا سی سانو زندہ کرن والے ساڈی بکری بھی زندہ کر کوئی ہویا ہے جس جیسا نہ کوئی ہونا